معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ ہے آپ تمامی حضرات ہمارے اس یوٹیوب چینل اشرفی رضوی میڈیا کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ یہاں جو بھی مباحثے مناظرے اپلوڈ ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ ہماری بات کو زیادہ سے زیادہ سنی بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کیا کریں تاکہ ان دیوبندی وہابیوں کا مکروہ چہرہ عوام کے سامنے آج آ سکے اور ان کے دامے فریب میں کوئی نہ آئے۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، میرے پاس یہ دیوبند کے بہت بڑے مناظر کہلانے والے عارف الحقانی صاحب کا فون آیا اور ان سے میری کیا بات ہوئی وہ آپ آگے گفتگو سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کال ریکارڈنگ میں آپ سماعت کریں گے۔ اس نے مجھ سے اس کے گھر کی ایک کتاب جب میں نے تلاوت کی، اس کے عبارت پڑھ کر جو سنائی تو اس نے مجھ سے حوالہ مانگا اور انشاءاللہ العزیز وہ بھی میں آگے ابھی بیان کرتا ہوں۔ یہ دیوبندی خود کو اہل سنت کہتے ہیں، حالانکہ اہل سنت سے ان کا دور تک کا بھی تعلق نہیں۔ یہ کس دین کے ماننے والے ہیں وہ آپ سماعت کریں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صحبت و اولیاء، جس کو لکھا ہے زکریا کاندھیڑوی نے۔ کیا لکھا ہے؟ یہ لکھتے ہیں ہمارے اکابر حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب قاسم و رشید پیدا ہونے سے رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ، معاذ اللہ۔ آپ دیکھیں یہ خود کو اہل سنت کہتے ہیں اور ان کا دین وہ ہے جو دین نانوتوی ہے اور دین گنگوہی ہے، کیونکہ جو دین نانوتوی اور قاسم نے قائم کیا اسی کی اتباع کے بغیر ان کو ہدایت نہیں ملنے والی، کیونکہ بقول خود گنگوہی کہتے ہیں کہ سن لو حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلا اور ہدایت موقوف ہے میری اتباع پر۔ تو یہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، مگر اصل میں اتباع کرتے ہیں یا اپنے اکابرین کی اور اسی دین کو فالو کرتے ہیں، جیسا کہ زکریا صاحب نے صحبت و اولیاء میں لکھا۔ اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ قائم کے معنی مجھے بتاؤ، قائم سے کیا معنی ہے یہاں پر؟ تو میں نے آپ کال ریکارڈنگ میں سماعت کریں گے اس کو معنی مفہوم بتایا۔ اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ہے انہی کے مولوی کی لکھی ہوئی فروز اللغات۔ اب فروز اللغات میں قائم کے کیا معنی بیان کیے گئے ہیں، آپ ان کو بھی سماعت کر لیں۔ معنی ہے بنیاد رکھنا، کھڑا کرنا، بنانا، پیدا کرنا، یعنی کہ جو دین انہوں نے پیدا کیا، جو دین انہوں نے کھڑا کیا، جو انہوں نے خود ساختہ دین بنایا، اسی کو جو نقل کیا ہے زکریا صاحب نے صحبت با اولیاء میں کہ بس اسی دین کو تھام لو جو ہمارے اکابرین نانوتوی اور گنگوہی نے قائم کیا۔ تو یہ خود کو کس منہ سے اہل سنت کہتے ہیں؟ اور اس گفتگو میں اسماعیل قتیل کے تعلق سے بھی چند ایک باتیں ہوئی ہیں، اس کے متعلق بھی میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا وہ آگے آپ کو ریکارڈنگ میں سماعت کریں گے۔ اس کے بعد یہ زیر بحث لا رہا تھا اسماعیل قتیل کو۔ اسماعیل دہلوی کے متعلق میں نے خود کے اس کے گھر کے بہت بڑے مناظر کہلانے والے امیر صفدر صاحب کی عبارت اس کو پڑھ کر سنائی، جو فتوحات صفدر میں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں میں پھر کہتا ہوں کہ یہ لفظ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں تقویت الایمان سے دکھا دیں تو میں لکھ کر دے دوں گا کہ اسماعیل دہلوی بھی کافر اور اس کو مسلمان ماننے والا بھی کافر۔ اب میں نے جیسے ہی یہ عبارت پڑھی تو اس نے کہا کہ تقویت الایمان میں کہاں ہے وہ عبارت پڑھ کر سناؤ۔ تو میں نے اس کو پھر تقویت الایمان کی یہ عبارت پڑھ کر سنائی۔ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ۔ اب اس پر حقانی نے کیا کہا وہ کال ریکارڈنگ میں آپ سنیں گے۔ حقانی نے کہا کہ اس میں کسی نبی کا ذکر کہاں ہے، اس میں تو مخلوق کا ذکر ہے۔ تو ان جاہلوں کو اتنا نہیں پتا، ایک طالب علم بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے گا کہ یہاں جمع کسے گا، یہاں ہر مخلوق اس کا ذکر کیا اسماعیل دہلوی نے۔ ہر مخلوق میں کیا انبیاء اولیاء نہیں ہے؟ یہ مخلوق سے باہر سمجھتے ہیں یہ جو بندی۔ ہر مخلوق میں تمام مخلوق شامل آ گئی، کیونکہ وہ جمع کا سیگا ہے، اس میں تمام مخلوق شامل آ گئی، چرند پرند تمام آ گئے۔ اب یہ چھوٹی مخلوق سے مراد کون ہے اسماعیل دہلوی کی؟ ذرا یہ بتائیں ہمیں دیوبندی کون، اور یہ بڑی مخلوق سے مراد کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں چھوٹی مخلوق سے چرند پرند اور عام انسان مراد ہیں، اور بڑی مخلوق سے مراد یہاں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام ہیں۔ تو ان تمام کو اس جاہل مطلق اسماعیل قتیل نے اللہ کے شان بیان کرتے ہوئے اور اس حد تک اس نے غلو کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو لفظ چمار سے تشبیہ دے کر توہین کی۔
ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے، جب تک توہین رسالت، توہین انبیاء، توہین اولیاء نہ ہو تو جب تک ان کے نزدیک اللہ کی شان بیان نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا پورا جو دار و مدار کھڑا ہے وہ توہین رسالت پر کھڑا ہے کہ توہین رسالت جب تک نہیں ہوگی تب تک اللہ کی شان بیان نہیں ہوگی، تو ایسا تو ان کا دین ہے۔ اب آپ آگے کی کال ریکارڈنگ سماعت کریں۔ اور ایک بات اور میں عرض کیے دیتا ہوں، جیسے کہ یہ بار بار اس نے جو آپ بات دہرائی ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں اسماعیل قتیل پر بات کرنے کے لیے اور اعلیٰ حضرت کے خطاب آزاد پر بات کرنے کے لیے، تو اس سے میری اس موضوع پر بھی بات ہوئی، وہ آخر میں کال ریکارڈنگ لگا دوں گا انشاءاللہ، کیا بات ہوئی کیا نہیں اس کو بھی آپ ضرور سماعت کریں۔ فقط والسلام، محمد رفایت علی رضوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ جی فرمائیں۔ نہیں، آپ کون بول رہے ہیں؟ کال آئی تھی آپ کی، ابھی میں کال پر بزی تھا تو آپ کا کال آ رہا تھا۔ جی میں عارف الحقانی بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں۔ جی آپ کا تعارف؟ جی محمد رفایت علی رضوی۔ اچھا، تو فارغ ہے نا آپ؟ جی ابھی تو خیر مجھے کال پر ایک دو بات کرنی تھی، تو آپ کا کال دیکھا تو میں نے سوچا آپ کا کال لے لوں، تو آپ بتلائیں مختصر، اگر کوئی بات ہو تو، اگر لمبی بات ہو تو میں انشاءاللہ پھر بعد میں کال کرتا ہوں۔ نہیں 10-15 منٹ تو لگ ہی جائیں گے۔ اچھا کیا بات ہے بتائیں۔ جی مختصر کرنا، اس سے بھی کم، کیونکہ ابھی تھوڑا مارکیٹ کا بھی کام ہے، جلدی بتلا دیں ایک دم فٹافٹ۔ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص تمام ایمانیات کا انکار کرے تو وہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اچھا آپ کو فتویٰ لینا ہے؟ جی آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی ہم اہل السنت والجماعہ احناف دیوبند۔ اچھا ویسے آپ اہل سنت تو نہیں ہو سکتے دیوبندی، کیونکہ دیوبندی جو دین ہے نا وہ دیکھیے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ سن لیں میری پوری، ادھر ادھر باتوں سے مکمل پرہیز کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی بات میں نے پوری سن لی حقانی صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ خود کو اہل سنت نہ کہہ کر، جو زکریا صاحب نے جو لکھا ہے غالباً صحبت با اولیاء میں، جو دین گنگوہی صاحب اور نانوتوی صاحب نے قائم کیا ہے، آپ اس کو فالو کرنے والے ہیں، آپ خود کو اہل سنت نہ کریں۔ اب رہی بات آپ کے سوال کی حقانی صاحب، بھائی تمہاری گھر کی کتاب ہے، سنیے نا اب سنیے نا، دیکھو آپ ہی نے کہا تھا کہ مجھ سے آپ نے کہا تھا کہ مختصر کریں، ٹھیک ہے؟ اب آپ میرے سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے طویل گفتگو کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے آپ کو سنی تمہارے گھر سے ثابت کر دیں گے۔ ایک سیکنڈ حقانی صاحب، تو گدھے کی طرح بالکل نہیں، یہ گدھے کا جو عزو تنازل منہ میں لے کر جو چلا رہے ہو، چلا کر دیکھیے بھائی، دیکھیے سنیے، رفایت علی رضوی صاحب، رفایت علی رضوی صاحب بات تو کریں، اتنا خوف زدہ کیوں ہو گئے؟ خوف زدہ نہیں بھی حمدی طلب، تو اتنے خوف زدہ کیوں ہو گئے؟ آپ نے فون کاٹ کے بھاگ، جب چلا آپ نے فون کاٹ کر جو ہے رائے فرار اختیار کر لی، تو جب ارے چلا تو آپ ہیں یار، خاموش رہے نا، میری بات پہلے اطمینان کے ساتھ سنیں پھر بولیں۔ میں نے یہ بات کہی آپ کے ارے چلا تو آپ رہے ہیں، دین کے متعلق لکھا ہے، جو گنگوہی اور نانوتوی نے دین قائم کیا ہے، آپ اس کے ماننے والے ہیں۔ رہی بات ہمارے اکابر کی کتاب کی، آپ نے بات کی ٹھیک ہے، اس میں صحیح لکھا ہے کہ ہمارے اکابر نے جو دین قائم کیا ہے، جو دین پھیلایا ہے، وہ وہی دین پھیلایا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ کیا ہے دین قائم کیا؟ جی وہی دین قائم کیا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے؟ چلو دو منٹ کر کے بات کرتے ہیں۔ پہلے کیا دیا قائم کرنا، قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ قائم کرنا بتائیں نا آپ، جو پہلے سے موجود نہ ہو وہ بعد میں قائم کیا جائے، تو وہ دین قائم کرنا کیا ہے؟ قائم کرنا اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے نہ ہو بعد میں قائم کیا گیا، تو آپ کہاں لکھا ہے؟ حوالہ دے صحبت و اولیاء، آپ قائم کا حوالہ دیں۔ قائم کا معنی ہوتا ہے کہ جو پہلے نہ تھا، قائم کا حوالہ بتا رہا ہوں، قائم ہی کا حوالہ بتا رہا ہوں، قائم کا معنی کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ آپ بتائیں نا، معترض آپ ہیں۔ بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں، قائم کا معنی یہ ہوتا ہے جو پہلے سے نہ ہو، بعد میں ایجاد کیا گیا ہو، بعد میں کہاں لکھا ہے؟ کون سی کتاب کے اندر ہے؟ لغات اٹھا کر دیکھ لیں آپ کے مولوی۔ چلیے اسکین لگائیے، صفحہ نمبر بتائیے، اسکین لگائیے صفحہ نمبر۔
میرے پاس ابھی میں نے کہا نہیں میں ذرا لائبریری میں نہیں ہوں، انشاءاللہ اسکرین شاٹ نکال کر. ارے بھائی تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو جس کی دلیل نہیں دے پاتے ہو؟ دلیل میں دوں گا، میں ذمہ دار ہوں اس کا. لفظ قائم کی دلیل میں بتاؤں گا جو میں بیان کر رہا ہوں. اگر یہ نہ ہو تو چور کی سزا وہ میری سزا، سمجھ آئی؟ ہاں تو دیجیے نا. میں تو جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو ایسی باتیں چھیڑ کر جو ہے آپ کیوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں؟ خاموش رہیں. ہم نے آپ سے یہ پوچھا کہ جو شخص تمام ایمانیات کا انکار کرے وہ کیسا ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ اس کا جواب دیں پہلے. کا اسکین لگا دوں گا میں، ٹھیک ہے لگا دوں گا. ٹھیک ہے لگا دیجیے. آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. ٹھیک ہے میرے سوال کا جواب دیجیے. اب یہ سوال جو شخص تمام ایمانیات کا انکار کر دے اس پر کیا حکم لگے گا؟ آپ ٹھیک ہے ہمارا فتویٰ یہ حجت ہے، اہل سنت کا فتویٰ حجت ہے آپ کے نزدیک؟ یہ بتائیں پہلے بھائی. آپ بتائیں نا آپ کے مسلک کا کیا نظریہ ہے، آپ کے مسلک کا کیا نظریہ ایسے انسان کے بارے میں؟ نظریہ چھوڑیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کے مسلک کا نظریہ ہے کہ ایسا انسان جو ہے مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہمارا یہاں کا فتویٰ حجت ہے کہ نہیں؟ جو تمام ایمانیات سے انکار کر دے آپ کے مسلک کا فتویٰ ہے، آپ کے مسلک کا نظریہ ہے کہ ایسا انسان جو مسلمان ہے کافر نہیں ہے. اپنا موقف نہیں بتا رہا کہ ہمارا فتویٰ ان کے نزدیک حجت ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے فیصلہ کریں. رفایت علی رضوی خاموش ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، خاموش ہو جا نا. ہاں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں نا میں بتا رہا ہوں. خاموش تو ہو جا. ٹھیک ہے دیکھو جو شخص اللہ کے جو شخص جو ہے تمام ایمانیات کا بتا رہا ہوں خاموش رہنا. سامعین دیکھیے خاموش کیوں نہیں رہتا ہے، خاموش کیوں نہیں رہتا؟ یہ اتنا خوف کیوں ہے میرے نام سے، اتنا خوف کیوں ہے بریلیت میں؟ نکل رہی ہے. میں نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں جو تمام ایمانیات کا انکار کر دے وہ مسلمان ہے کافر نہیں ہے. خارج ہو گئی ہے حقانی. ٹھیک ہے اس سے تو جو ہے جواب دے نہیں پڑ رہا ہے، یہ جواب نہیں دے پا رہا ہے، اس سے جواب نہیں بن پا رہا ہے اور یہ بڑبڑ کی دکان کھول کے بولتا بیٹھا ہوا ہے. ہمارا فتویٰ تیرے لیے تو میں تو جواب دے رہا ہوں، میں تو جواب دے رہا ہوں نا، تو میری بات کو خاموشی کے ساتھ سنے نا. ریکارڈ ہو گئی ہے وہ ریکارڈ. میری بات کو خاموشی کے ساتھ سنو. سامعین میں جواب دے رہا ہوں، ہمت کرے یہ رفایت علی رضوی، میں اس کو جو ہے ایسا جواب دوں گا کہ اس کا اعلیٰ حضرت جو ہے مر کر مٹی میں مل جائے گا. تیرے مولوی مر کر مٹی میں. خاموش ہو جا تو جواب تو سن لینا. تیرا لوتی تیرا محترم سامعین، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے اس کا مجدد احمد رضا بریلوی الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ کے صفحہ نمبر 21 میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے تمام ایمانیات کا انکار کر دیا. اب جب تمام ایمانیات کا کوئی انکار کر دے تو یہ بات بالکل عیاں ہے کہ وہ کافر ہے. ٹھیک ہے اس پر کفر ہے، وہ کافر ہو گیا جو تمام ایمانیات کا انکار کر دے. ٹھیک ہے اب جب انکار کر دیا مولانا صاحب کی بات پوری ہونے دے، بات پوری ہونے دے نا. ارے بڑبڑ کی دکان بات پوری ہونے دے نا، بات پوری ہونے دے، بات پوری ہونے دے. چل بات پوری کر. ہاں پہلے تو دین گنگوہی دین نانوتوی سے خاموش رہے، ادھر ادھر کی بکواس نہ کر. سامعین پھر یہ بولنے لگا. آپ فیصلہ کریں سامعین، کیسے یہ بھاگ رہا ہے، کیسے بھاگ رہا ہے، کیسے بھاگ رہا ہے؟ اسماعیل قتیل کے بارے میں بول. کیا اب خاموش رہے. ابے قتیل تو احمق رضا ہے، مردود کہیں کے. اب خاموش رہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے خاموش رہے. رضویہ شریف میں تیری پوری ضرورت کو میں. ارے خاموش رہے. ارے بیوقوف گینڈے نہ مر. سامعین دیکھیے یہ رضا خانی ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ان کی ہمت کیوں نہیں ہوتی ہے ایک موضوع پر بات کرنے کی؟ تیری پوری ضرورت کو چیلنج کر رہا ہوں. اور سن یہ تیرے شبد یہ سن تو تیرے آج مجھ سے بات کر لینا، مجھ سے بات کر. اگر ہمت ہے تو خاموشی کے ساتھ مجھ سے بات کر لیجیے. تیری پوری ضرورت کو چیلنج. اگر ہمت ہے میں تیرے باپ کا فتویٰ دکھا رہا ہوں. دیکھ عجیب انسان ہے. اللہ کے بندے خاموشی کے ساتھ میری بات تو پوری ہو جانے دے، میری بات تو پوری ہو جانے دے. اسماعیل دہلوی ہمارے سے بھی زیادہ ذلیل ہے. سن یہ تیرا امین شبد میری یہ لفظ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. کوئی مجھے تقویۃ الایمان میں دکھا دے تو میں اس کو اسماعیل دہلوی کو کافر لکھ کر دوں گا. یہ امین صفدر کے الفاظ ہیں. اگر کوئی یہ دکھا دے نا
اسماعیل دہلوی کے لفظ جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، تو یہ امین صفدر کہتا ہے کہ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اسماعیل کافر تھا۔ اب دیکھ تقویۃ الایمان میں، اب سن میری بات، میرے گھر کے فتوے سے اس کو میں کافر ثابت کر دیتا ہوں۔ یہ لکھا ہے تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 20 کے اندر، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تیرے گھر کے فتوے سے اسماعیل قتل جو ہے کافر ثابت ہو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین دیکھ لیجیے، تقویۃ الایمان میں جو مولانا صفدر رحمت اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے، اگر کوئی یہ جملے ثابت کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چمار سے زیادہ جلیل ہے، یہ جملے ثابت کوئی رضا خانی کر نہیں سکتا۔ اب رفاعت علی رضوی نے جو عبارت پڑھی ہے تقویۃ الایمان میں، اس میں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر تو ہے ہر مخلوق چھوٹی یا بڑی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب سنیے، میں کہہ رہا مخلوق کی ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، چھوٹی مخلوق سے مراد کون ہے اور بڑی مخلوق سے مراد کون ہے؟ چل بتا بے حرام خور، تو بتانا، تو بتا، یہ تفسیر جو تو کر رہا ہے یہ ہر تو بتانا، کیا یہ کفر ہے؟ کیا یہ کفر ہے؟ کیا یہ کفر ہے؟ کیا یہ کفر ہے؟ تیرے امین صفدر نے، امین صفدر رحمہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں وہاں ہے، نبی کا وہاں پر لفظ ہی نہیں ہے، تو ہمارے علماء کے خلاف کیسے ہو گیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وار پر وار سے ہیلو جی عارف الحقانی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی میں پہچان لیا ہوگا، آپ نے نمبر تو سیو کیا ہوگا، میں محمد رفایت علی رسی بول رہا ہوں۔ جی بولیے۔ جی تو ہماری اور آپ کی جو بات ہونی تھی القبۃ الشعبیہ پر، کیا کہتے ہیں؟ پھر شروع کریں؟ بھائی میں پڑھا رہا ہوں۔ اچھا، میں انتظار ہی کر رہا تھا، میں نے اس دن بھی آپ کو غالباً 2-3 دن پہلے قبل میں نے فون کیا تھا کہ وقت نکال کر آپ مجھے کال کریں، آپ کی میری بات ہوئی تھی نا اس وقت؟ نہیں، میں نے آپ کو وقت دے دیا تھا، آپ کو کرنا چاہیے بھائی، میں مصروف آدمی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے وقت دیا تھا۔ مصروفیات زندگی سبھی کے ساتھ لگی ہے، سب کے ساتھ ہیں، ہمیں بھی آپ فری نہ سمجھیں یار، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل میں فری نہیں سمجھ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ مصروفیات ہیں، ہر ایک آدمی کے ساتھ ہیں، جی 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 جی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم نے وقت دیا تھا، آپ اس وقت فون کرتے تو انشاءاللہ بات ہو جاتی۔ نہیں تو میں نے فون آپ کو 11:20 پر کیا تھا، آپ نے 11 کا وقت دیا تھا، لیکن مجھے ہاں تو میں انتظار کرتے کرتے جو ہے میں پھر نکل گیا تھا پڑھانے کے لیے۔ نہیں تو 11-20 لیٹ ہی تو کیا تھا میں نے حقانی صاحب، 11 کا آپ نے وقت دیا تھا، پھر اگلے دن تو ہم نے سوچا آپ نہیں کریں گے، نہیں ہم نے سوچا کہ آپ نہیں کریں گے تو نہیں کرنا ہوتا، سنیں نا میری بات تو سنیں نا، تو وہی تو میں بتا رہا ہوں 11 بجے کا جب ہم نے وقت دیا تھا، آپ تقریباً جو 20-25 منٹ لیٹ ہوئے، ٹھیک ہے، 25 نہ کریں، 25 نہ کریں، 20 منٹ جو بات ہے، جو وقت ہے ٹھیک ہے، 20 منٹ میں نے ٹائم نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ ہی کہہ رہے ہیں تو چلیے دیکھ لیجیے، آپ کال میں دیکھ لیجیے گا، مل جائے گا آپ کو۔ چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ ہی کی بات مان رہا ہوں، میں جھٹلا نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے، 20 منٹ لیٹ سے آپ نے فون کیا، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت میں انتظار کر کے جو ہے نکل گیا تھا پڑھانے کے لیے، اب جب نکل گیا تھا اب بات کرنا میں مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں پڑھا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت میں جب میری بات ہوئی تھی آپ سے، جب میں نے فون کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا، تو میں نے اگر میرا فون نہیں آ رہا تو کم از کم آپ کر لیتے، آپ نے بھی نہیں کیا۔ نہیں تو آپ کرتے نا، میں نے جب وقت دے دیا ہے، دیکھیں حقانی صاحب، بات آپ ہی نے دیکھو آپ ہی نے وقت مانگا تھا تو میں نے آپ کو وقت دے دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کرتے فون، ٹھیک ہے۔ نہیں دعویٰ تو آپ کا تھا نا جناب اسماعیل دہلوی صاحب، ہم نے دعویٰ کیا، جی 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 بالکل، اس وقت تو آپ فرار ہوئے نا، دیکھو تو مختصر بات کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دیں ابھی، چلو مختصر میں کرتا ہوں بات، میں اپنی مختصر بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے جب جو ہے اپنا دعویٰ پیش کیا تھا اس وقت تو آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ٹھیک ہے نا، پھر آپ ہی نے فون کر کے ہمارا وقت مانگا، ٹھیک ہے، تو ہم نے وقت دیا، اس وقت پہ نہ آپ کر سکے نہ میں کر سکا، ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے وقت دے دیا تھا 11 بجے کا، آپ کو کرنا تھا لیکن آپ نے نہیں کیا، خیر جانے دیجیے۔ تو اب اس وقت آپ فون کر رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ بات مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو 11 بجے، ٹھیک ہے، آپ فون کریں، انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔
تو اگر میری طرف سے فون نہیں آئے تو 11:05 پر آپ کال کیجیے گا، لیکن آپ کی بات کا میں جواب دے دوں گا کہ میں نے اطمینان سے بات سنی حقانی صاحب آپ کی، امید کروں میں پڑھا رہا ہوں بھائی، میں یہاں پر کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں، ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں۔ نہیں ڈیبیٹ نہیں کر رہا، نہیں ارے رفایت بھائی سمجھا کرو یار، مجبوریاں سمجھا کرو۔ میں سمجھ گیا، 2 باتیں سن لیں میری۔ ہاں تو باتیں نہیں سنانا ہے یہاں پہ ہم نے آپ کو وقت بتا دیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے 11:20 پر آپ کو اس وقت کال کیا تھا، دیکھو ارے یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، میں نے دوہرا دیا ہے، کل انشاءاللہ کل اس موضوع پر اب میں بتا رہا ہوں کہ اگر 11 بجے ٹھیک ہے آپ کر لیجیے گا، آپ کر لیجیے گا، کیونکہ دعوت ہے کہ اگر میں دیکھو مدعی آپ ہیں جی، مدعی آپ ہیں، دیکھو ہاں تو مدعی میں ہیں، لیکن آپ نے مجھے کہا ہے نا کہ جو ہے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے وقت ہمارا مانگا ہے، آپ ہی نے مجھے کال کیا تھا، میرے پاس کا نمبر بھی تو میں نے کہا کہ اس وقت تو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا نا جی، اصل میں اس وقت تو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا نا، بات دوسری جانب چلی گئی تھی، میں تو آپ لے کر گئے آپ جی آپ نے دوسری طرف کیا نا، تو مجھے آپ جب حقانی صاحب چلیے خیر جس وقت ہم فارغ ہوں انشاءاللہ بات کر لیں گے، مجھے کال کر ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک